السلام علیکم دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں کامیاب پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کی جائے گی، بات چیت کروں گا۔ مکمل معلومات انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا، کیسے آپ قرضہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں، مکمل طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں کامیاب پاکستان کے حوالے سے۔ تو یہ تاریخ میں پہلی بار جو ہے ایسا سوچا گیا ہے جس میں 1400 ارب روپے کا جو ہے پروگرام ہے، جس میں چھوٹے خاندان ان کو جو ہے یہ دیا جائے گا۔ تو کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے حکومت کا ایک اہم اقدام ہے جو معاشرے کے پسماندہ طبقات کی زندگیوں کو بدلنے اور ان کی مالی بااختیاری کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے جس میں بینکوں کو مائکرو فنانس اداروں کے ذریعے سب سے کم آمدنی والے طبقے سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کامیاب پروگرام اگلے 3 سالوں میں 1.3 ملین خاندانوں تک پہنچنے والے 1000 ارب روپے سے زائد کے سبسڈی والے نئے مائکرو قرضوں میں توسیع کا ہدف بھی رکھتا ہے۔ تو اس سے جو ہے معیشت کم آمدنی والے طبقے میں جو ہے معیشت ابھرے گی اور ان کی معاشی حالت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ تھا کامیاب پاکستان پروگرام کا ایک مقصد یا منشور۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے پروگرام شامل ہیں۔ تو اس KPP یعنی کامیاب پاکستان پروگرام، اس میں 5 پروگرام شامل ہیں، جس میں کامیاب کاروبار ہے، جس میں کاروبار کے لیے جو ہے قرض جات دیے جائیں گے، اور دوسرا ہے کامیاب کسان، جس میں کسانوں کو جو ہے قرضے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے جو ہے زمین وغیرہ کے لیے استعمال کریں۔ تیسرا ہے پاکستان کم لاگت کی رہائشی یعنی ہاؤسنگ سسٹم کے تحت، یعنی کوئی مکان بنانا چاہتا ہے، نیا مکان یا مرمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے، اس کو بھی قرضہ دیں گے۔ چوتھا ہے ہنر مند۔ تو یہ پہلے بھی چلتا تھا، جس طرح نوجوان لڑکوں کو جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے ہنر کی کسی، تو اسی کو مزید جو ہے یہ بڑھانے کے لیے انہوں نے اقدام کیا ہے کہ ان کو بھی قرضے وغیرہ دے کر ان کو مزید ہنرمند بنائیں گے۔ پانچواں ہے صحت مند پاکستان۔ تو یہ پہلے بھی چل رہا ہے، جس طرح انصاف کارڈ انہوں نے مہیا کیا، تو مزید یہ اور ان کو قرض جات بھی وغیرہ دیں گے تاکہ مزید وہ اپنی صحت جو ہے اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے اس پروگرام کے تحت 5 پروگرام جو انہوں نے لانچ کیے ہیں۔ تو اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے میں مزید ویڈیوز بناؤں گا تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی الگ الگ ڈیٹیل سے سمجھ آئے۔ ان کی جو مزید وضاحت ہے وہ آپ یہاں پر جو ہے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں ان کا کیا کیا منشور ہے، کیا کیا مقصد ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ سب کچھ معلومات جو ہیں، یعنی کون سے کس طرح رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، کس طرح وہ ان کو قرضہ جات دیا جائے گا، وہ تمام معلومات اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ قرض آپ کو کیسے ملے گا۔ تو سب سے پہلی بات ہے، یہ قرض جو ہے مائکرو فنانس فراہم کرنے والے MFPS جو بینک ہوتے ہیں اور وہی تقسیم کریں گے۔ دوسری بات کہ کمرشل بینک جو ہوتے ہیں وہ
قرضے دینے والے WLS ان کو دیں گے تو پھر وہ تقسیم کریں گے۔ تیسرا، WL کا انتخاب بولی کے عمل کے بعد پبلک پروکیورمنٹ رول 2004 کے مطابق۔ تو اب اسی کی تھوڑی انہوں نے وضاحت کر دی کہ کس طرح جو ہے کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے اس کے تحت کامیاب پاکستان انفارمیشن سسٹم اس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک ٹول فری نمبر ہوگا جو کہ نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے ذریعے ٹیلیکوز کے ذریعے اس کو مربوط کرے گا۔ تو پورٹل کو احساس ڈیٹا کریڈٹ بیورو، نیشنل ڈیٹا بیس اور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نادرا کے ساتھ ملایا جائے گا تاکہ جو اس کے ڈیٹا ہے اس بندے کا وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تھوڑا آسانی ہو جائے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو قرض لینے والے ہیں ان کا معیار کیا ہے، یعنی وہ کیسے اہل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور صحیح طور پہ بنا ہوا ہے وہ اس چیز کا اہل ہے۔ دوسری بات کہ وہ پاکستانی شہری ہو۔ تیسرا، اس کی عمر جو ہے یعنی اوسطاً عمر جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا، مجموعی اوسط یعنی ماہانہ خاندانی آمدنی جو اس کی ہے وہ 50,000 سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، تو وہ بھی اہل ہو سکتا ہے۔ NSERF احساس BSP کے 49 تک PMT سکور کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور چھٹی بات یہ کہ ہاؤسنگ لون کے معاملے میں نادرا کی طرف سے وہ جو ہے تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔ ساتواں یہ کہ خاندان کامیاب کاروبار، کامیاب کسان اور کم لاگت کی رہائش کے تحت ایک قرض حاصل کر سکتا ہے، یعنی تمام قرض سے جو ہے ایک حصہ لے سکتا ہے۔ آٹھواں، زیادہ سے زیادہ فی خاندان 28,50,000 تک جو ہے وہ قرض لے سکتا ہے۔ تو یہ تھی اہلیت کا معیار جو آپ نے اپلائی کس طرح کرنی، تو بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے تو اپنا شناختی کارڈ جو ہے اس کا نمبر آپ نے 5771 پر SMS کر دینا، یعنی اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ لکھنا ہے، اب اس کو 5771 پہ جو ہے SMS کر دینا ہے۔ تو اس سے جو ہے ڈیٹا بیس سے آپ کی اہلیت اور شناخت کی جانچ پڑتال ہوگی، اس کے بعد آپ کو ایک جوابی SMS ملے گا جس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اہل ہیں یا اہل نہیں ہیں۔ تو جب اہل ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو قرض کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے کہ کس طرح آپ نے وصول کرنا ہے، کہاں سے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا۔ ملیں گے پھر کسی نئے انٹرسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔